اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ کیوں جی؟ حضرت علی کہتے ہیں ان علی رضی اللہ عنہ قال ذالک امرؤ، ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا یہ وہ ہستی ہے سماہ اللہ صدیقا علی لسان جبریل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف پہ سبحان اللہ کہا کریں۔ ابھی میں پنجابی میں دوڑے شروع کروں تو آپ سبحان اللہ کہیں گے، لیکن میں نہیں کروں گا، کیونکہ علماء کو چاہیے کہ وہ ماحول دیکھ کے اپنا ٹریک نہ بدلیں، وہ اپنی ڈیوٹی ادا کریں۔ یہ ہمارے ٹریک بدلنے کی وجہ سے آج بہت سارے لوگ ٹریک سے اتر گئے۔ ہم دیکھتے ہیں جیسا ماحول ہوتا ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے ادھر چلو، دو پھیرے ادھر سے بھی لگا کے آ جائیں، ایک چکر ادھر سے بھی۔ آپ اپنے راستے پہ سیدھے رہیں، آپ کے رزق کی ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ ہاں جی، اللہ پاک نے حضرت صدیق اکبر کو یہ شان دی ہے، اور یہ شان مولا علی بتا رہے ہیں۔ کیا شان بتا رہے ہیں؟ مولا علی کہتے ہیں کہ صدیق اکبر اس ہستی کا نام ہے جس کا نام صدیق یہ اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ یہ نام آسمان سے اترا ہے، کون لے کے آیا؟ کہا جبریل۔ جبریل نے کسے بتایا؟ فرمایا محمد۔ جبریل نے یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور محمد عربی نے سارے زمانے کو بتایا۔ صدیق اکبر کی زندگی کا ایک واقعہ انتہائی، یعنی اگر ذکر صدیق ہو اور غار ثور کا ذکر نہ ہو تو مکمل نہیں ہوتی بات۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات، یہ میں اس کو ترتیب سے لے جانا چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے وقت کی بھی مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اب جب بات کر رہے ہیں تو بات تو پوری کریں نا جی، ہے نا۔ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، میں شارٹ کرتا ہوں بات کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ستارے دیکھ کر پوچھا تھا، سنی ہوئی ہے نا، کہ جی اتنی نیکیاں کس کی؟ تو حضور نے فرمایا، آپ کو بھی یاد ہونی چاہیے نا، کس کی؟ عمر کی۔ تو حضرت عائشہ چپ ہو گئی، میرے نبی نے دل کی بات جانی۔ پوچھا عائشہ خاموش کیوں ہوئی؟ فرمایا حضور پھر میرے باپ۔ حضور نے فرمایا تیرے باپ کی تو ایک دن ایک رات کی نیکی وہ عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ اب اس کے آگے ایک حدیث شریف اور امام حاکم لائے۔ امام حاکم کہتے ہیں ذکر ابو بکر عند عمر، ابو بکر صدیق کا وصال ہو چکا ہے، حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ ہے۔ ایک دن حضرت عمر کے سامنے ابو بکر صدیق کی باتیں چھڑ گئیں، ذکر ابو بکر چھڑ گیا محفل عمر میں۔ تو کیا ہوا؟ فبکا عمر، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، آپ رونے لگے۔ پھر آپ نے روتے ہوئے جو لفظ کہے، کہتے ہیں وددتو ان عملی کلہ مثل عمل یوم من ایامہ او لیلت من لیالہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں وددتو، میں یہ پسند کرتا ہوں، I like it, I desire it، میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے، ان عملی کلہ، میرے سارے عمل صدیق اکبر کی ایک دن کی نیکی اور ایک رات کی نیکی وہ مجھے مل جائیں، اور میرے سارے عمل اس کے بدلے میں انہیں دے دیے جائیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میری امت میں اگر میرے بعد تاج نبوت کسی کے سر پہ ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ کہہ رہے ہیں میری ساری نیکیاں ان کو دے دی جائیں، ایک دن کی نیکی ایک رات کی نیکی، دو نیکیاں مجھے مل جائیں۔ پھر دن کیا اور رات کیا، دونوں کی وضاحت حضرت عمر خود کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں رات تو وہ
جس رات ابو بکر اور حضور غار میں تھے اور ابو بکر صدیق حضور کی حفاظت کی ڈیوٹی کر رہے تھے، اور یہ جنہوں نے دیکھا ہے اللہ سب کو دکھائے، وہ غار ثور اب بھی جا کے دیکھیں نا، اچھا طاقتور آدمی بھی وہاں جاتے ہوئے ایک دفعہ سوچتا ہے کہ کیسے چڑھوں گا، 5000 5500 فٹ کی بلندی ہے، اور صدیق اکبر پنجوں کے بال حضور کو لے کے چڑھ گئے، کندھوں پہ بٹھا کے۔ اچھا کبھی آپ کو اللہ توفیق دے آپ یہ پورا واقعہ پڑھیں، انسان لرز جاتا ہے۔ صدیق اکبر چل رہے ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا صدیق اکبر چل رہے ہیں حضور کے ساتھ، کبھی چلتے چلتے ادھر آ جاتے ہیں، پھر کبھی دوڑ کے ادھر آ جاتے ہیں، کبھی دوڑ کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابا بکر یہ کیا حرکت ہے، کبھی ادھر جاتے ہو، کبھی ادھر جاتے ہو، کبھی پیچھے چلے جاتے ہو، ایک طرف کیوں نہیں چلتے ہو؟ سنو، ابو بکر صدیق فرضیت کو بھی جانتے تھے، اپنی ڈیوٹی کو بھی جانتے تھے، حق کے صحبت کو بھی جانتے تھے، حق کے معیت کو بھی جانتے تھے۔ عرض کرنے لگے حضور میں ادھر چل رہا ہوتا ہوں، مجھے خیال آتا ہے کہیں دشمن ادھر سے نہ آ جائے، میں دوڑ کے ادھر آ جاتا ہوں، پھر میں ادھر چلتا ہوں، مجھے خیال آتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے نہ آ جائے، میں دوڑ کے پیچھے جاتا ہوں۔ آقا آج ابو بکر کی تمنا یہ ہے اگر کوئی دشمن آئے وہ ابو بکر پہ آ جائے، آپ تک نہ پہنچنے پائے۔ پھر غار پہ چلے گئے۔ حضرت عمر بتا رہے ہیں کیڑی رات کی نیکی میں لینا چاہتا ہوں، وہ نہیں کہ جس میں آپ نے رات کو تبلیغی چلے پہ چلے گئے تھے، وہ نہیں، وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا نا اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ حضرت عمر یہ بتا رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ باہر رکیں میں اندر جاؤں گا۔ پہلے میں جاؤں گا۔ صوفیاء نے یہاں بڑا نکتہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ دل بھی غار کی مانند ہے، اگر اس دل میں حضور کو لانا ہے تو پہلے ابو بکر کو لاؤ۔ غار ثور میں پہلے ابو بکر گئے، اور کیا رہے ہیں؟ عقل کہندی ہے جبہ سانب کے رکھ، عقل کہندی ہے جبہ سانب کے رکھ، عشق کہندا ہے جبہ پھاڑ کے سیکھنا چاہیے۔ اپنے کپڑے پھاڑ کے سوراخ بند کر رہے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں یہ وجدانی کیفیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نقشبندیوں کو وجد نہیں آتا، میں نے کہا نقشبندیوں کے امام پہ وجد کی کیفیت ہی رہتی تھی۔ یہ کپڑے کیوں پھاڑ رہے ہیں؟ ایک سوراخ بند، دوسرا بند، تیسرا بند، کرتے کرتے 2 سوراخ رہ گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کپڑا اتنا نہیں بچا کہ جس کو پھاڑ کے سوراخ بند کیے جائیں، تو پھر کپڑے کے بعد جسم کی باری آتی ہے۔ اس سوراخ پہ اپنا پیر رکھ لیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ آ جائیے۔ حضور تشریف لائے، حضور نے آپ کی گود میں سر رکھا، آرام کر رہے ہیں۔ اب سانپ جب پھرتا رہا نا تو اسے وہ جگہ نرم لگی، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس نے آپ کی ایڑی پہ ڈنگ مارا، کئی دفعہ ڈنگ مارا، اور بعض کتابوں میں انگوٹھے پہ ڈنگ مارا۔ لیکن آپ سوچیں آپ یہاں اپنی کیفیت میں بیٹھے ہوں، آپ کو کوئی بندہ کانٹا چبوئے تو فطری طور پہ آپ ہلیں گے؟ نہیں ہلیں گے، فطرتاً آپ ہلیں گے۔ لیکن یہاں کانٹا نہیں ہے، سانپ ڈنگ مار رہا ہے، لیکن حدیث کے لفظ دیکھیں بندہ لرز جاتا ہے۔ لم یتحرک، صدیق اکبر ایسے ہلے بھی نہیں، لم یتحرک، حرکت نہیں کی۔ کیوں؟ مخافتن ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف یہ ڈر تھا ان یتنبہ رسول اللہ، کہیں حضور کی آنکھ نہ کھل جائے۔ صرف اس ڈر سے اپنے جسم کو حرکت نہیں دے رہے، آنسو آنکھوں سے بے اختیار نکل کے حضور کے چہرے پہ گرے۔ صدیق اکبر کے آنسوؤں کا مقام دیکھا ہے، زمین پہ نہیں گرے، چہرہ والضحیٰ پہ گرے۔
حضور نے آنکھیں کھولی. آگے تفصیلی واقعہ حضرت عمر دنیا کو بتا رہے ہیں. ایک یہ بات کہ جس پر اللہ نے نازل کیا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اچھا اس پہ ایک بات کو سمجھیں. قرآن نے کہا، یہ نہیں کہا ایک کے بعد دوسرا، دو میں دوسرا. کیا کہا؟ دو میں دوسرا. یہاں اس کی صوفیانہ تفسیر دیکھیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا کیوں نہیں کہا، کیونکہ ایک الگ دو الگ یہ دو ہوتے ہیں. لیکن جب کہا دو میں دوسرا تو پتہ چلا جو دوسرا ہے وہ پہلے میں فنا ہو چکا ہے. یہ مرتبہ فنائیت تھا، اس لیے کہا دو میں دوسرا. اور ایک بات اور بتاؤں، اسی میں پہلا ہونے کی بھی اشارہ موجود ہے. حضرت ابو بکر کے پہلا ہونے کا اشارہ بھی اسی میں موجود ہے. کیسے؟ کہا دو میں دوسرا، یعنی پہلے نبی پاک ہوں گے تو دوسرا کون ہوگا؟ بولیں. قرآن کہہ رہا ہے نا پہلے نبی پاک تو دوسرا. تو جب یہ پہلا پردہ کر جائے گا، سمجھ آئی؟ تو دو میں دوسرا، تو جب دوسرے میں جو پہلا تھا وہ پردہ کر جائے گا تو دوسرا پہلا بن جائے گا. اذ ہما، وہ دو میں دوسرا. اذ ہما یہ ایک ضمیر ہے، تثنیہ کی ہے، لیکن ایک ضمیر میں اللہ نے ابو بکر کو اور نبی پاک کو جمع کر دیا. اذ ہما، جب وہ دونوں تھے فی الغار، غار میں. اذ یقول لصاحبہ، جب حضور اپنے صاحب سے کہتے تھے. یہ قرآن نے نبی کا صحابی کہہ کر صرف ابو بکر صدیق کو پکارا ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ جو صحابیت ابو بکر کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. صاحب ہی. آج لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے نا، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں تو ان کی صحابیت پہ شک ہے. میں نے کہا نہیں، ہمیں تمہارے نسب پہ شک ہے. کیوں؟ دیکھو میں آپ کو ایک اصول کی بات بتاتا ہوں، علماء اس کا مزہ لیں گے. کسی بندے کے صحابی ہونے کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ یا نبی پاک کہیں کہ یہ صحابی ہے، ٹھیک ہے، یا تواتر کے ساتھ اس کے بارے میں صحابی ہونا روایت ہو، دو، یا کوئی صحابی کسی کے بارے میں کہے کہ یہ صحابی ہے. سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی صحابی کسی کے بارے میں کہہ دے یہ صحابی ہے تو ہم اسے صحابی کیا کریں گے؟ مانیں گے؟ سوچیں گے؟ مانیں گے. یہ ملا علی قاری نے لکھا ہے جو بات میں کر رہا ہوں. میں نے کہا سوچیں، اگر صحابی کہے یہ صحابی ہے تو مانیں گے. اگر رسول پاک کہیں یہ صحابی ہے تو مانیں گے. اگر اللہ کہے یہ صحابی ہے تو پھر کیوں نہیں مانیں گے؟ بھئی جو صحابی کے کہنے پہ نہ مانے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ صحابہ کا غدار. یہی کہیں گے نا، بھئی صحابی کہہ رہا ہے یہ صحابی اور یہ صحابی کی بات نہیں مانتا. اگر رسول پاک کہیں صحابی ہے اور کوئی کہے میں نہیں مانتا تو آپ کہیں گے رسول پاک کا غدار. اور اگر اللہ کہے یہ صحابی ہے تو پھر وہ رب کا باغی. تو جو رب کا باغی اس کا اسلام سے کیا ناتا؟ تو ابو بکر کو صحابی ماننا مومن کی نشانی ہے. اچھا آگے دیکھیں کیا کہا. وہ حضرت عمر کی بات میں اسی پر ہوں، لیکن اس آیت پہ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. اذ یقول لصاحبہ، جب حضور اپنے صحابی سے کہتے تھے لا تحزن، غم نہ کر. یہ نہیں کہا لا تخف، ڈر نہیں، یہ کہا غم نہیں کر. ان دونوں باتوں میں فرق ہے. ڈر ہوتا ہے اپنی جان کا کہ مجھے کچھ نہ ہو جائے، اور غم ہوتا ہے محبوب کا. صدیق کو ڈر نہیں تھا، غم تھا. غم تھا، اس لیے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ رات والی نیکی. عمر کہتے ہیں اللہ سے میری ساری نیکیاں ابو بکر کو دے دے، یہ رات والی نیکی اللہ مجھے دے دے. اور دن کون سا؟ حضرت عمر کہتے ہیں
جس دن حضور نے پردہ فرمایا لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا، حضرت صدیق اکبر نے تلوار کھینچی، فرمایا جو زکات کا منکر ہوگا ابو بکر اس کی گردن اڑا کے رکھ دے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے مشورہ دیا، ابھی آپ نے خلافت کا منصب سنبھالا ہے، ابھی حضور نے پردہ کیا ہے، آپ تھوڑا سا نرمی اختیار فرمائیں، تھوڑا سا لوگوں کو موقع دیں۔ کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے فرمایا عمر کیسی بات کر رہے ہو، تم زمانہ جاہلیت میں سخت تھے، کیا اسلام میں آنے کے بعد دینی حدود کے معاملے میں نرم ہو گئے ہو؟ سنو اَيَنْكُسُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ دین میں کمی کرنا شروع کر دیں وَأَنَا حَيٌّ اور ابو بکر ابھی زندہ موجود ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ عمر کہتے ہیں یہ دن، جس دن ابو بکر لوگوں کے لیے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے، یہ دن والی نیکی، اور جس دن ابو بکر ناموس رسول کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ رات والی نیکی، اللہ یہ دو نیکیاں مجھے دے دے، عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر۔ اور اس غار کی بات کرتے کرتے ایک بات اور میرے ذہن میں آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق خود کہتے ہیں مجھے غار میں 3 دن 3 راتیں رہے، پیاس کی شدت محسوس ہوئی، میں نے عرض کیا حضور مجھے پیاس لگی ہے، حضور نے فرمایا ابو بکر غار کے اندر جاؤ، اندر جاؤ پانی ملے گا۔ حالانکہ دونوں اکٹھے ہی آئے تھے، حضور نے کوئی اندر جا کے دیکھا تو نہیں ہے پہلے، اور ابو بکر یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ کو کیسے پتہ اندر پانی ہے، میں بھی تو آپ کے ساتھ ہی آیا ہوں۔ لیکن ابو بکر کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ دیوار پیچھے کا نہیں پتا۔ ابو بکر کے نام پہ چھٹیاں مانگنے والوں، ابو بکر کا عقیدہ اللہ نے اہل سنت کو عطا فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا اندر جاؤ پانی ملے گا، اندر گئے، کہتے ہیں شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور خوشبودار شیریں پانی میں نے پیا، سیر ہو گیا، باہر آیا، حضور مسکرا کے پوچھتے ہیں ابو بکر پی لیا؟ میں نے کہا جی پی لیا، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ کہا کیا؟ کہا حضور یہ پانی یہاں کا لگتا نہیں ہے، یہ ادھر کا، میں عرب کا رہنے والا ہوں، یہ یہاں کا پانی نہیں لگتا۔ حضور نے فرمایا یہاں کا ہے ہی نہیں۔ حضور کہاں کا ہے؟ فرمایا ابو بکر تجھے پیاس لگی، تو نے مجھے کہا، اللہ نے جبریل سے کہا میرے نبی کے یار کو پیاس لگی ہے، نہر کوثر کا رابطہ غار ثور سے جوڑا جائے، اللہ نے کوثر سے تیرے لیے پانی بھیجا تھا۔ یہ کوثر کا جام ہے، یہ کوثر کا جام ہے۔ اب سنیں، جب یہ بات ہوئی نا میرے آپ کے جیسا ہو تو پھونڈ جائے، اوہ ہو میرے لیے کوثر سے پانی آیا۔ صدیق اکبر رونے لگے، کہتے ہیں حضور میرا اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا مقام ہے کہ میرے لیے اللہ نے کوثر سے پانی بھیج دیا ہے۔ اللہ سنو سنو، رب کے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بکر اتنا ہی نہیں، تیرا مقام یہ ہے، فواللہ لا يدخل الجنة مبغضك لو كان له عمل 70 نبيا۔ فرمایا ابو بکر تیرا مقام یہ ہے، اللہ کی قسم تجھ سے بغض رکھنے والا اگر 70 نبیوں جتنے عمل بھی لے کے آ جائے، کتنے؟ 70 ولی نہیں، غوث نہیں، صحابی نہیں، 70 نبیوں جتنے عمل بھی لے کے آ جائے، لا يدخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے دل کو بغض ابو بکر سے خالی کرنا ہوگا۔ اور سنیں، یہ جو لوگوں نے حضرت علی کی آڑ میں ایک وتیرہ اور طریقہ بنا لیا کہ نہیں نہیں ہم تو علی کی محبت میں یوں کرتے ہیں کہ یوں یہاں سے یوں تک گزر جاتے ہیں، حد کراس کر جاتے ہیں، میں نے کہا علی کی محبت علی سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی نا؟ جہاں حضرت علی بند باندھے اس سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے؟ کیا خیال ہے؟ تو حضرت علی نے کہاں بند باندھا؟ حضرت علی کے بیٹوں سے پوچھ لیں۔ اہل بیت کدھر لے کے جاتے ہیں؟ سنیں، ان جعفر، امام جعفر، ان محمد باقر، ان علی زین العابدین، ان حسین ابن علی، ان علی ابن ابی طالب، ان رسول اللہ۔ یہ میں نے حدیث کی سند پڑھی ہے۔
اور حدیث کی اصطلاح میں علماء سے پوچھیے، اسے کہتے ہیں جید الاسناد. اور علماء نے لکھا کہ صرف یہ سند پڑھ کر اگر پاگل پہ دم کیا جائے اللہ اس پاگل کو ٹھیک کر دیتا ہے. صرف ان کے نام لے کے پھونک مار دی جائے. حضرت جعفر روایت کرتے ہیں اپنے باپ امام باقر سے، امام باقر روایت کرتے ہیں اپنے باپ امام زین العابدین سے، امام زین العابدین آپ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سید الشہداء جگر گوشہ مرتضی حضرت امام حسین سے، اور حسین پاک روایت کرتے ہیں حیدر کرار حضرت علی بن ابی طالب سے. اور حضرت علی اپنے پاس سے نہیں، نبی پاک کا فرمان بتا رہے ہیں. حضور نے فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد افضل من ابی بکر الا النبیین والمرسلین. فرمایا لوگوں سورج آج تک کسی ایسے بندے پہ طلوع ہی نہیں ہوا ہے جسے اللہ نے ابو بکر سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہو. ایک حدیث شریف اور مولا علی سے، علی والوں کے لیے. حضرت امام جلال الدین سیوطی نے لکھی، تاریخ کی گھڑی ہوئی بات نہیں سنا رہا، 2.5 لاکھ حدیثوں کا حافظ امام جلال الدین سیوطی شافعی اپنی کتاب جامع الاحادیث کی 4تھی جلد میں لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اسبت بن نباتہ نے پوچھا من خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ من خیر الناس بعد رسول اللہ. اے علی آپ بتاؤ نبی پاک کے بعد پہلا نمبر کس کا ہے؟ یہ خیرن کا معنی پہلا نمبر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آئے. پہلا نمبر کس کا ہے؟ قال علی ابو بکر. حضرت علی نے کہا آپ کیوں نہیں کہتے؟ حضرت علی نے کہا، یہاں کسی سے پوچھیں بھائی وہ آپ کہتے ہیں علی دا پہلا نمبر، کس نے کہا؟ کہتے ہیں نصرت فتح علی خان نے کہا دما دم مست قلندر علی دا پہلا نمبر. میں نے کہا ایک طرف نصرت فتح علی خان فاسق فاجر کی بات ہے، ایک طرف حیدر کرار کی بات ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، یا علی انت منی وانا منک، لحمک لحمی جسمک جسمی، انت منی وانا منک، انت اخی فی الدنیا والآخرہ. وہ علی کہہ رہے ہیں نبی پاک کے بعد مطلقاً پہلا نمبر ابو بکر کا. اسبت بن نباتہ کہتے ہیں میں نے کہا ثم من، پھر کس کا؟ قال عمر. فرمایا پھر عمر کا. کہتے ہیں میں نے کہا ثم من، پھر کون؟ قال عثمان. کہا پھر عثمان کا. کہتے ہیں میں نے کہا ثم من، پھر کون؟ کہا ثم انا، پھر میں. خود کہا پھر میں. اب یہاں تک تو سائل کے سوال کا جواب تھا، لیکن اسے کہا جاتے جاتے ایک روایت بھی لیتا جا. علی روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں سمیت رسول اللہ بِأُذُنَيَّ ہاتین وَرَأَيْتُ رسول اللہ بِعَيْنَيَّ ہاتین. لوگوں میں نے نبی پاک کو ان 2 کانوں سے سنا، میں نے نبی پاک کو یہ فرماتے ہوئے ان 2 کانوں سے سنا، جب آپ فرما رہے تھے تو ان 2 آنکھوں سے دیکھا. اِلَّا وَسُمِّتَ وَأَمَيْتَ. آگے دیکھیں، کہتے ہیں اگر ایسا نہ ہو، یعنی میں نے نہ سنا ہو، تو اللہ مجھے بہرا کر دے. حالانکہ حضرت علی صرف یہ کہتے سمیت رسول اللہ، تو کس کی مجال ہے وہ شک کرے؟ کتنی تاکیدیں لگا رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے ان کانوں سے سنا، ان آنکھوں سے دیکھا، اگر نہ سنا ہو اللہ مجھے بہرا کرے. اگر میں نے یہ حدیث کہتے ہوئے مصطفیٰ کو نہ دیکھا ہو اللہ میری بصارت لے لے. وہ حدیث کیا ہے جس کے لیے آپ اتنی تاکید بیان کر رہے ہیں؟ علی نے فرمایا ما ولد فی الاسلام ولدا ازکا و اطہر و افضل من ابی بکر. فرمایا لوگوں، حضور نے فرمایا ما ولد فی الاسلام، مولودن اسلام کے اندر کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو صدیق اکبر سے زیادہ ذہین ہو، جو صدیق اکبر سے زیادہ ستھرا ہو، یا صدیق اکبر سے بڑھ کر فضیلت والا ہو. یہ کس نے بتایا؟
علی نے. کس نے بتایا؟ علی کا نام زور سے کس نے بتایا؟ علی نے. کوئی کہے جی یہ تو امام سیوطی نے. میں نے کہا پھر بخاری میں دیکھ لو, مشہور حدیث ہے. اور بیٹے علی کے روایت کرتے ہیں ان محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں میں نے کہا قلت ابھی, میں نے اپنے والد سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ, لوگوں میں نبی پاک کے بعد پہلا نمبر کس کا؟ بخاری میں پہلا نمبر کس کا؟ قال علی ابو بکر. فرمایا ابو بکر کا. یہ گھر میں بتا رہے ہیں, وہ باہر ممبر پہ بتا رہے ہیں. علی نے گھر میں بھی یہی عقیدہ پڑھایا ہے, علی نے ممبر پہ بھی یہی عقیدہ بتایا ہے. جو آج اس عقیدے سے ہٹ کے کوئی اور عقیدہ دنیا کو بتائے, کسی سٹیج پہ بیٹھ کے بتائے, اہل سنت کے سٹیج پہ بیٹھے, کسی اور سٹیج پہ ہو, وہ علی کا باغی ہے. علی والا وہ ہے جو علی والا نعرہ لگاتا ہے. اور علی گھر میں بھی نعرہ یہی لگاتے تھے, باہر بھی نعرہ یہی لگاتے تھے کہ ابو بکر کا پہلا نمبر ہے, ابو بکر کا پہلا نمبر ہے, ابو بکر کا ہی پہلا نمبر ہے. پوچھا ثم من, بیٹا کہہ رہا ہے, بیٹا کہہ رہا ہے. کہتے میں نے کہا پھر کون؟ کہا عمر. کہا پھر عمر. کہتے ہیں دل میں خیال آیا, بیٹا کہہ رہا ہے. اب پوچھا کون؟ تو کہیں گے عثمان. تو کہتا ہے میں نے سوال بدلا, میں نے کہا ثم انت, پھر آپ ہیں؟ تو جواب دیکھو, فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. جو ہوتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں, جو نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں میں یہ بھی ہوں, میں یہ بھی ہوں, میں یہ بھی ہوں. جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. ما انا الا رجل من المسلمین, میں تو کچھ بھی نہیں, میں تو مسلمانوں میں ایک عام سا بندہ ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ سبق پڑھا کے گئے, بتا کے گئے, سمجھا کے گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے پہلا نمبر کس کو دیا ہے؟ جی آپ نہ بھی بولیں تو اس نمبر سے انہیں کوئی نہیں ہٹا سکتا, لیکن بولیں گے تو یہ میرا آپ کا عقیدہ ظاہر ہوتا ہے. پہلا نمبر کس کو دیا ہے؟ جی ابو بکر کو دیا ہے. اور ابو بکر کی شان کا عالم یہ ہے, آج امام جو ہے نا مقتدیوں سے اپنے آپ کو پہچان کرواتے ہیں. کوئی بیریا ٹاؤن میں امام لگا ہو نا تو وہ کہتا ہے میں جامع مسجد ملک ریاض میں امام ہوں. جی کہتے ہیں بڑی مسجد کا امام ہے جی, بڑے بڑے امیر لوگ اس کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے ہوں گے, ہے نا؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو میں نے کہا اگر ابو بکر کی عظمت دیکھنی ہو تو ان کے مقتدی بھی دیکھو, کبھی ان کے مقتدی بھی دیکھا کرو. میرا آپ کا جمعہ سننے کون آتے ہیں؟ ابو بکر کے جمعے کا خطبہ سننے کون آتے تھے؟ جو خود خطابت کے بادشاہ تھے. ان میں کون بیٹھے ہیں پیچھے؟ عبداللہ ابن مسعود, جن کو حضور فرماتے ہیں یہ میری امت کا سب سے بڑا فقیہ ہے. جو میری امت کے لیے عبداللہ ابن مسعود پسند کریں میں اپنی امت کے لیے وہ پسند کرتا ہوں. ان میں کون بیٹھے ہیں؟ معاذ ابن جبل, جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم اللہ نے معاذ ابن جبل کو دیا ہے. ان میں کون بیٹھے ہیں؟ حضرت زید بن حارثہ. ان میں کون بیٹھے ہیں؟ حضرت اسامہ بن زید. ان میں کون بیٹھے ہیں؟ عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ 10 جنہیں نبی پاک نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. یہ حدیث سنی بتا سکتا ہے. جس کے مدرسے میں یہ بات پڑھائی جائے کہ نبی پاک کو تو کل کی بات نہیں پتا, پھر وہ اپنے بچوں کو کیسے بتاتا ہے کہ نبی پاک نے دنیا میں 10 بندوں کو کہا تم جنت میں جاؤ گے. میں نے کہا پھر عقیدہ اس حدیث کے مطابق کر, اور یہ پڑھایا کر کہ اللہ نے اپنے نبی کو کائنات کا اول بھی بتایا ہے آخر بھی بتایا ہے. دیکھنا یہاں کون بیٹھے ہیں جن کو نبی پاک کہہ کر گئے ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعد بن ابی وقاص فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ, سعید بن زید فی الجنہ. یہ پیچھے بیٹھے ہیں جن کے مقتدی ایسے شان والے ہوں, ان کا امام کتنی شان والا ہوگا. اور میں بات پھر وہی لا رہا ہوں, حضرت امام جعفر سے ہی پوچھ لو جن کے نام پہ لوگوں نے فرقہ بنایا, ان سے پوچھو. وہ کہتے ہیں حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر.
ابو بکر و عمر سے پیار کرنے کا نام ایمان ہے، ان سے دشمنی کا نام کفر ہے، ان سے دشمنی کا نام کفر ہے۔ تو اللہ مجھے آپ کو ایسے کفر سے بچائے، اللہ مجھے آپ کو علی کا پیار بھی دے اور اس کی محبت بھی دے جن کے پیچھے کھڑے ہو کے علی کہتے تھے پیچھے اس امام کے، ہے نا؟ اور پھر ایک آخری بات کروں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی حضور سے وفاداری اور دین اسلام پہ پہرے داری میں گزری ہے۔ حضور کا وصال ہو گیا، حضور نے وصال سے پہلے حضرت اسامہ کو ایک لشکر کا امیر بنایا۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، 20 سال کا جوان ہے اور حضور نے امیر بنا دیا۔ اب یہ تھوڑا دور گئے تھے کہ حضور کی بیماری کی خبر پہنچی، واپس آ گئے۔ یہ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے کہ آپ کہتے ہیں جب میں پہنچا، بہت لاڈلے تھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں بچپن میں ایک دن اسامہ کی ناک بہہ رہی تھی تو حضور اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے تھے، تو میں نے عرض کیا حضور میں صاف کروں؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کیا کر۔ یہ اسامہ بن زید کہتے ہیں جب میں واپس آ گیا تو حضور اشارے سے میرے لیے دعا کرتے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ حضور بول نہیں رہے تھے لیکن اشارے سے مجھے دعائیں دے رہے تھے۔ حضور پردہ فرما گئے، اب اسامہ کو بھیجنے کا بات آئی، صحابہ کرام بیٹھے، صدیق اکبر بیٹھے، بات ہوئی کہ ان کو بھیجا جائے نہ بھیجا جائے۔ مشورہ صحابہ کرام یہ دے رہے ہیں کہ ابھی کچھ عرصہ ٹھہر جائیں، ابھی حالات بدل گئے ہیں، کچھ عرصہ ٹھہر جائیں۔ صدیق اکبر کا جواب دیکھیں، یہ محفلیں مزے کے لیے نہیں ہوتی، صرف یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ میں آپ نبی پاک کی بات پہ کتنا پیرا دینے والے ہیں۔ صدیق اکبر کو صحابہ نے کہا بھی ٹھہر جائیں، اسامہ کو روک لیں۔ صدیق اکبر کا جواب کیا تھا؟ فرمایا اگر جنگل کے درندے آ کے ہمیں چیر پھاڑ کے بھی رکھ دینا تو جس اسامہ کو نبی پاک نے بھیجنے کا کہا تھا ابو بکر اسے نہیں روک سکتا، اسامہ جائے گا، اسامہ جائے گا۔ میں نے کہا سوچیں، میں بات ختم کر رہا ہوں، سوچیں کہ صدیق اکبر اتنا پیرا دیں، حالانکہ اگر وقتی طور پہ یہ ایک انتظامی ایگزیکٹو معاملہ ہے، اگر وقتی طور پہ روک لیتے تو اس میں کوئی گناہ کی بات بھی نہیں تھی، لیکن کہا نہیں حضور نے جو بھیجا ہے۔ تو صدیق اکبر سے پیار کرنے والا آج اکیلے میں اپنے آپ سے پوچھے کہ یہ تو ایک انتظامی معاملہ تھا، میں بھی تو نبی پاک سے پیار کرتا ہوں اور میرے نبی نے کہا ہے کہ مونچھوں کو پست کرنا ہے، داڑھیوں کو معافی دینی ہے، کیا میں اس فرمان پہ پیرا دے رہا ہوں؟ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیا میں اس فرمان پہ پیرا دے رہا ہوں؟ حضور نے فرمایا سود کھانے والا اللہ سے جنگ کرتا ہے، کیا میں اس فرمان پہ پیرا دے رہا ہوں؟ حضور نے فرمایا حیا اسلام کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، کیا میں اس فرمان پہ پیرا دے رہا ہوں؟ اس طرح آپ گنتے چلے جائیں، اور میں افسوس سے کہتا ہوں اب یہ بات اپنے آپ سے پوچھیں گے نا تو ہمارے اندر سے نہیں نہیں کی آوازیں آئیں گی کہ دعوی محبت تو ہے لیکن حضور کے فرمان پہ کوئی پیرا ہم نہیں دے رہے۔ اس لیے یہ دیکھیں، یہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہہ رہا ہوں، صدیق اکبر کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی وفاداری کا صدقہ مانگو اللہ سے۔ آج دشمن نے مجھے آپ کو الجھا دیا کہ ایسے مواقع پہ ہم ان لوگوں کو چاہیے یہ تھا کہ ہم صدیق اکبر کی سیرت بتاتے، ہم صدیق اکبر کا زندگی گزارنے کا انداز بتاتے کہ وہ حضور کے سامنے کہتے ہیں حضور اگر ساری دنیا بھی مجھے مل جائے تو میرا دل کرتا ہے آپ کے قدموں پہ لٹاؤں، اور ان کا چاہنے والا فرض زکوٰۃ بھی نہ دے سکے تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو با عمل عاشق صدیق اکبر بنائے۔ الحمدللہ صلاۃ و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی آپ کو مجھے یہ سوچ، یہ فکر، یہ دعوت دیتی ہے کہ آئیں میں آپ ان بزرگوں کے دن بھی منائیں لیکن ہم ان بزرگوں کی سیرت کو بھی اپنائیں۔ صدیق اکبر کی زندگی کیسی تھی، آپ کے شب و روز کیسے گزرتے تھے، اس کو پڑھیں، سیکھیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے ایک بہترین کتاب پچھلے کچھ سالوں سے شائع کی ہے جس کا نام ہے فیضان صدیق اکبر۔ سبحان اللہ بولیے، کیا نام بولا میں نے؟ فیضان صدیق اکبر۔ اس کتاب کے آخر میں صدیق اکبر کی شان پر تقریباً 200 حدیثیں جمع کی گئی ہیں، 200 حدیثیں جمع کی گئی ہیں۔
اس کتاب کو اپنے موبائل میں رکھیں، گھر میں رکھیں، خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، خواتین کو پڑھائیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جس کو نبی پاک کہتے ہیں کہ اس کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت میں عطا فرمائے گا، وہ کیسی ذات تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عاشق صدیق اکبر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات کی برکتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔